اسرائیلی وزیراعظم امن معاہدے سے بچنے کی اپنی کوشش میں شاید ناکام ہو چکے ہیں، مگر ان کی فوج اب بھی اس چیز کی تلاش میں ہے جسے نیتنیاہو حماس پر مکمل فتح قرار دیتے ہیں۔ اب جبکہ حماس اس معاہدے کی پیشکش پر غور کر رہی ہے، جنگ کو جاری رکھنے کا راستہ اب بھی کھلا ہے۔ غزہ کے درجنوں مکین جنہوں نے گزشتہ دوپہر ممکنہ معاہدے کی خبر سنی تھی، آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ عبدالکریم جو نصیرات کیمپ سے بے گھر ہوئے ہیں، حماس کے ہتھیار ڈالنے اور اقتدار چھوڑنے کے حق میں ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک قوم کا مسئلہ ہے، حماس کا نہیں۔ لوگ ایک ریاست چاہتے ہیں، وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے بھی تیار ہیں اگر اقوام متحدہ کی ضمانت کے ساتھ ایک ریاست کو تسلیم کر لیا جائے۔ حماس پر ڈیل کو قبول کرنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے، لیکن حماس کی قیادت مبینہ طور پر منقسم ہے۔ قطر میں بیٹھے مذاکرات کار اور وہ لوگ جو میدان جنگ میں ہیں، وہ ایک صفحے پر نہیں ہیں۔ سرحد کی دونوں جانب لوگ اس خونی کھیل کے اختتام کے خواہش مند ہیں۔ عالمی دباؤ نے رہنماؤں کو میز پر آنے پر مجبور کیا، مگر معاہدہ قبول کرنے کا مطلب ہے کہ حماس کو اپنے جنگجوؤں پر کنٹرول کھونے کا خطرہ ہے اور بنیامین نیتنیاہو کو اپنے اتحادیوں سے ہاتھ دھونے کا۔ نیتنیاہو سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے اس معاہدے میں فلسطینی ریاست کے روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو معاہدے میں لکھا ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ ہم فلسطینی ریاست کی سخت مزاحمت کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے بھی یہی بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سرحد کے قریب ایک ریسٹورانٹ میں نداو اور آوی جیسے عام اسرائیلی یہ سمجھنے کی کوشش میں ہیں کہ یہ معاہدہ ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ دنیا ایک معاہدہ کروانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ہم ابھی تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اب بھی حماس ہے، ایران ہے، حزب اللہ ہے، یہ تمام دہشت گرد تنظیمیں، ریاستیں اب بھی موجود ہیں اور ہمیں ختم کرنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ آپ میرے ساتھ امن کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں اور چھرا پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے۔ میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے ہم بہت سی مایوسیوں کا سامنا کر چکے ہیں، اس لیے ہم خوفزدہ ہیں۔ میری امید ہے کہ اس بار یہ معاہدہ جنگ کا خاتمہ لائے گا، یرغمالیوں کو واپس لائے گا اور غزہ میں کوئی اور حکومت لے آئے گا۔ غزہ کے لوگ جو تقریباً 2 سالہ جنگ سے آزاد ہونے کو ترس رہے ہیں، اب حماس کے جواب کے منتظر ہیں، اور امریکی صدر صاف کہہ چکے ہیں اگر حماس نے انکار کیا تو نیتنیاہو کو کام مکمل کرنے کی کھلی چھوٹ ہوگی۔